رومانٹک ایج کی دو جنریشنز ہیں. پہلی جو جنریشن ہے فرسٹ رومانٹک جنریشن، اس میں ورڈز ورتھ، کالریج، ساؤدے، اسکاٹ یہ لوگ شامل ہیں. سیکنڈ جو جنریشن ہے رومانٹک رائٹرز کی، اس میں بائرن ہیں، شیلی ہیں، کیٹس ہیں، ہیزلٹ ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں. تو یہ دو ہمارے پاس رومانٹک ایج کی جنریشنز ہیں. اس زمانے میں ایک بڑی مشہور ناولسٹ ہیں، یعنی آپ کو اگر کلاسیکل ایج 18 سینچری میں ناول سٹارٹ ہوا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہنری فیلڈنگ فادر آف ناول تھے، اس کے بعد رومانٹک ایج آ جاتی ہے 19 سینچری میں. تو رومانٹک ایج میں اگر کوئی ناولسٹ ہمیں ریمارکیبل ملتی ہیں تو وہ جین آسٹن ہیں. جین آسٹن رومانٹک فکشن میں ان کا بڑا نام ہے، اور اپنے ورک میں آئرنی بھی استعمال کی، ریئلزم کے ایلیمنٹ ملتے ہیں ان کے ورکس میں. آپ کو سوشل ڈاکیومنٹری ملے گی، آپ کو پوری سوسائٹل ریفلیکشن ملے گی، اور ڈائیلاگ زیادہ ہیں. فری انڈائریکٹ سپیچ بڑی استعمال کی ہے. ان کے جو یوزلی تھیمز ہیں وہ ایجوکیشن، موریلٹی، جینڈر، انڈیویجول اینڈ سوسائٹی کا رشتہ، اور اس کے بعد پالیٹکس، ریڈنگ، یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی. اس کے بعد یعنی سینس اینڈ سینسیبلٹی ان کا ورک ہے جو 1811 میں پبلش ہوا، یعنی ناول ہے یہ ان کا جو ناولسٹ تھی. پرائڈ اینڈ پریجوڈس بڑا مشہور ناول ہے، اس پہ مووی بھی بنی ہوئی آپ کو ملے گی. 1813 میں یہ پبلش ہوا، یہ بھی جین آسٹن کا. یہ اپنے پین نیم کے ساتھ لکھتی رہی کیونکہ اس زمانے میں بہت کم فیمیل رائٹرز ہوتی تھی، اور پھر ان کا ایسے پبلش ہونا اور پڑھا جانا یہ ٹرینڈ نہیں تھا. اس کے بعد مینسفیلڈ پارک 1814 میں پبلش ہوا. ایما 1815 میں پبلش ہوا. اس کے بعد پرسویشن ان کا ایک ناول ہے 1818 میں پبلش ہوا. تو یہ ان کے بڑے پاپولر اور مشہور اور پڑھے جانے والے ناولز ہیں. اس کے بعد ہمیں پروز جو ہے وہ نظر آتی ہے. پروز میں بڑا ایک مشہور نام ہے، ایک تو ٹامس ڈی کوئنسی بھی ہیں پروز رائٹر. اچھا، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جب یہ ایسے رائٹنگ سٹارٹ ہوئی تو اس میں مائیکل ڈی مونٹیگنے یہ فرینچ جو ہیں ایسیسٹ تھے، اور یہ ان کا جب ہم ایسے کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا نام ہمیں بہت جگہ ملتا ہے. اس کے بعد بیکن تھے جو 16-17 سینچری میں آئے، ان میں رینیساں کی اسپرٹ ہم دیکھتے ہیں، جو ان کے بھی ایسیز بہت ریمارکیبل ہیں. لیکن وہ تمام ایسیز امپرسنل تھے، یعنی آپ کو ایسے کے اندر بیکن نہیں نظر آئیں گے، پرسنل ایلیمنٹ نہیں نظر آئے گا. لیکن جب آپ رومانٹک ایج کے یہ ایسیز دیکھیں گے جو چارلس لیم نے لکھے ہیں، اور وہ جو بک ہے اس کا نام ہے ایسیز آف ایلیا. تو ایلیا ان کا پین نیم تھا، اس نام سے یہ لکھتے تھے، اور ایلیا یہ خود ہی ہیں. اس کے علاوہ ایک چلڈرنز جو بک انہوں نے لکھی ہے ٹیلز فرام شیکسپیئر، وہ بھی ہے جو کہ انہوں نے اور ان کی سسٹر میری لیم انہوں نے مل کے کو آتھر کی تھی. اس کے علاوہ ٹامس ڈی کوئنسی پروز رائٹر ہیں جن کا مشہور ورک ہے کنفیشنز آف انگلش اوپیم ایٹر. چارلس لیم بہت ایک لویبل پرسنالٹی تھے، بڑی ہمبل اور آنیسٹ زندگی انہوں نے گزاری، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہیں کی، اور انہوں نے اپنی سسٹر کی کیئر میں سارا وقت گزارا جو ان سے بہت سینئر تھی، اور ان کو مینٹل فٹس یعنی ذہنی دورے پڑتے تھے تو ان کے لیے انہوں نے اپنی لائف کو سیکریفائس کیا. اس کے علاوہ جب ایک بار انہی کی سسٹر کو دورہ پڑا یا ان کو مینٹل فٹس پڑے تو اس دوران انہوں نے اپنی ہی ماں کو زخمی کر دیا. اور ان کے جو ایسیز آف ایلیا جو 1823 میں پبلش ہوئی، اور لاسٹ ایسیز ان کا ورک ہے 1833 میں پبلش ہوا، جس میں ان کی پرسنالٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان کی اپنی لائف کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ سیلف ریویلنگ ایسیسٹ ہیں جس میں یہ خود نظر آئیں گے، اور ان کی ریفلیکشن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. ولیم ہیزلٹ یہ بھی رائٹر ہیں، یہ بالکل لیمب سے اپوزٹ تھے. یہ بڑا وائلنٹ ٹیمپر تھا ان کا، اور ان کا جو مشہور ورک ہے وہ دا اسپرٹ آف دا ایج. یہ ان کا والیومز جو انہوں نے کئی والیومز آف ایسے لکھے، اور سب سے جو ان کا امپورٹنٹ ورک ہے وہ ہے دا اسپرٹ آف دا ایج.